صبر ہم میں کیسے آ سکتا ہے، کس طرح سے لے کر آ سکتے ہیں، اس کس چیز کو ہم اپنی لائف میں لے کر آئیں، وہ ہے نماز. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا مدد مانگو نماز سے اور صبر سے ہے، اللہ کی مدد آتی ہے. تو نماز بیسیکلی پورا ایک پیکیج ہے. نماز میں وضو آتا ہے، نماز میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، پورا اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں. بیسیکلی جب اگر آپ پورا پروسیجر دیکھیں نا، کہ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نماز پڑھنے سے آپ کے اندر صبر آئے گا، تو اس میں 2-3 چیزیں ذہن میں رکھیں. ایک تو چیز نارملی جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کا ابھی ایک اپنی فضیلت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جو جسے کہتے ہیں نا گناہ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، بڑی کامن حدیث ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ ہاتھوں کے، جب ہاتھ ہوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب منہ ہوتا ہے تو منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، آنکھوں کے، کان، ہر گناہ جھڑ جاتا ہے. بیسیکلی جو ہمارے پاس آزمائش اور تکلیف آتی ہے، جو چیلنج آیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن میں کہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آیا ہوتا ہے. تو جب ہمارے دیکھیں پہلا کام آپ نے کیا وضو، تو اس سے آپ کے گناہ جھڑ گئے. دوسرا کام آپ نے کیا کہ نماز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. آپ کس سے میٹنگ کر رہے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ ایک کلیمٹی آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، آپ کسی اسٹریس میں ہیں، آپ کہتے ہیں میرا دوست ہو، میرے ساتھ میرا بھائی ہو، میری ماں ہو، میں اس سے بات کروں. اگر کسی بندے کی کوئی بھی نہیں ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب انسان کے پاس کوئی بھی نہیں رہتا، تو پھر وہ کس کے پاس جائے؟ اللہ کہتا ہے میں ہوں نا، میرے پاس آؤ، میں تمہاری ہر مشکل کو آسان کر دوں گا. تو ہمارا جو صبر ہے اس میں حاصل کرنے کا جو جرنی ہے، اس میں نماز بہت امپورٹنٹ ہے. فرض نماز تو فرض ہی ہے، لیکن نفل نماز اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کہ چیلنج آپ کی لائف میں آ گیا، اچانک آپ کو لاس ہو گیا ہے، آپ کی کوئی ایون کہ میں جیسے حدیث پڑھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ تمہارے بھائی کی ڈیتھ ہوگی. تو وہ فوراً سواری پہ تھے، سواری سے اترے اور نماز پڑھنے لگ گئے. اللہ اکبر. کسی نے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس رب سے راضی ہوں جس نے انہوں نے کہا کہ آپ کا بھائی فوت ہو گیا، آپ نماز پڑھنے لگے، آپ جائیں اس کے. کہا جو اس نے کیا ہے میں اس سے راضی ہوں، اس نے صحیح کیا. میں تو صرف نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ جو چیلنج، یہ جو آزمائش، یہ جو تکلیف میرے پر پڑ گئی ہے، اس میں اللہ کی مدد مانگ رہا ہوں کہ میں کہیں پھسل نہ جاؤں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب ہم پہ تکلیف آتی ہے یا آزمائش آتی ہے خوشی کی طرح، تو ہم اپنے آپے سے باہر نکل جاتے ہیں. تو اس وقت اپنے آپ کو بیسیکلی کوئی بندہ کہے کہ میں بہت اسٹرانگ ہوں، نہیں، اللہ کا فضل چاہیے اس وقت ہمیں. اللہ کا فضل ہمیں اس وقت چاہیے کہ ہم اللہ کے فضل کو ڈھونڈیں اور اس کی مدد مانگیں، اور اپنی مشکل میں اس سے مدد مانگیں کہ یا اللہ میرے سے کوئی ایسا ایکٹ نہ ہو، کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے میرے سے جس سے آپ ناراض ہو جائیں اور میرے صبر کا سارا اجر ضائع جائے. کیونکہ ہمارے پاس الٹیمیٹلی صبر کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں ہوتا. بس فرق یہ ہے کہ ایٹ رائٹ ٹائم ایٹ دا اسپاٹ ہم صبر کرتے ہیں، یا ہم 10 دن 20 دن واویلا کرنے کے بعد، 40 دن واویلا کرنے کے بعد صبر ہم کہتے ہیں اب ہمیں صبر آ گیا. وہ صبر نہیں ہوتا. صبر وہ ہوتا ہے کہ آپ کے کوئی پرابلم یا چیلنج آیا ہے، اسی وقت اپنے جو جسے کہہ لیں نا، اپنے جو آپ کے ریڈارز ہیں، اپنے پرسنالٹی، آپ اپنے ایک دم اپنا جو کنٹرول ہے اس کو الرٹ کریں اور اللہ تعالیٰ سے جڑنے کی. بیسیکلی کیا ہے صبر یہ ہے کہ آپ اپنا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ جوڑیں. بیسیکلی صبر میں نے آپ کو بتایا کہ اٹس اے میراتھن، ایک جیسے کہہ لیں نا کہ پوری لائف کا، مومن کی پوری لائف مسلسل سٹرگلز میں ہی ہے. تو بات صرف یہ ہے کہ آگے تو مشکل چلتی رہے گی. کوئی اگر لیٹس سپوز آپ کو کوئی لاس ہو گیا، وہ کوئی ایک دم ریکور تو نہیں ہوگا، بٹ ایٹ دیٹ ٹائم جب وہ سٹارٹ ہوا ہے وہاں پہ آپ نے اس چیز کو کنٹرول کیا اور اللہ سے مدد مانگی، نماز پڑھی، تو آپ کی وہ مشکل آسان ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ کیا دیکھنا چاہ رہا تھا، جیسے ہی آپ نے اس رائٹ ٹائم پہ رائٹ ایکٹ کیا، اللہ تعالیٰ اگلا سفر آسان کر دیتا ہے، اس کو کامیابی میں بدل دیتا ہے.